اسمبلی، میرے فیصل آباد کے عظیم ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، میرے فیصل آباد کے پرجوش پرعزم سربکت نوجوانوں، قابل احترام بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ایک تو اس عظیم شان جلسہ عام پر جماعت اسلامی فیصل آباد کو مبارکباد دیتا ہوں، شاباش دیتا ہوں، اور مجھے احساس ہے کہ مغرب کے بعد یہاں مائیں بہنیں اور بیٹیاں اپنے شیرخوار بچوں کے ساتھ موجود ہے۔ میں چاہتا ہوں مختصر بات کروں تاکہ یہ مائیں بہنیں اور بیٹیاں اپنے گھر پہنچ جائیں۔ شدید سردی کے عالم میں مجھے معلوم ہے آپ کے جذبے جوان اور پرجوش اور گرم ہے۔ لوگوں، 1945 میں امریکہ نے جاپان پر 2 ایٹم بم استعمال کیے تھے، ایک ہیروشیما پر اور ایک ناگاساکی پر۔ ان 2 ایٹم بموں کی وجہ سے جاپان کو شکست ہو گئی۔ انہوں نے شکست کو تسلیم کیا اور ان کی معیشت بیٹھ گئی، ان کی فوجی طاقت تتر بتر ہو گئی، وہ مایوس ہو گئے۔ اور پھر دنیا دیکھ رہی ہے کہ جاپان کی قوم کے لیے باہر کی دنیا شریعت بھی ہے، لیکن ان تمام نعمتوں کی باوجود، ان برکتوں کے باوجود، اللہ کے احسانات کے باوجود، میرے بھائیوں اور بہنوں، آج پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ آج میرے اور آپ کے ہاتھوں میں IMF کے ہتھ کڑیاں ہیں۔ آج 25 کروڑ غیرت مند پاکستانیوں کی تقدیر کے فیصلے اسلام آباد میں نہیں، قومی اسمبلی میں نہیں، امریکہ، IMF اور ورلڈ بینک کے دفاتر میں ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں پیٹرول کی قیمت، ڈیزل کی قیمت، چائے کی قیمت، دوائی کی قیمت، نمک کی قیمت، گنے کی قیمت، آٹا کی قیمت کا تعین ہم نہیں کرتے، IMF کے کلرک کرتے ہیں۔ ان کے ڈکٹیشن پر آج پورا ملک چل رہا ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اس لیے آج ہم معاشی طور پر افغانستان سے زیادہ کمزور ہو گئے ہیں۔ افغانستان کی افغانی پاکستانی روپیہ سے 3 گنا زیادہ طاقتور، بنگلہ دیش کا ٹکا ہم سے زیادہ طاقتور، نیپال، بھوٹان، سری لنکا، میں امریکہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، انڈیا ہم سے بہتر۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر کیوں آج پاکستان کا نوجوان گزشتہ کئی مہینوں میں 3 لاکھ نوجوان ملک چھوڑ گئے؟ وہ نوجوان جو ڈگری ہولڈر تھے، جو تعلیم یافتہ تھے، جو ذہین تھے، ہمارے نوجوان ہیں کشتیوں میں بیٹھ کر ملک چھوڑ رہے ہیں اور سمندروں میں ڈوب رہے ہیں۔ یہی حال ہوا ہے پاکستان کا۔ اب سوال یہ ہے کہ کس نے کیا ہمارا یہ حشر؟ ہماری معیشت کیوں تباہ ہو گئی؟ ہماری ہاں جمہوریت، سیاست کیوں مضبوط نہیں ہو گئی؟ یہ ان پارٹیوں کی وجہ سے جن کا نام پیپل پارٹی ہے، جن کا نام مسلم لیگ ہے۔ آج پھر کہتے ہیں ہمیں ایک اور باری دو، آج پھر کہتے ہیں شیر کو موقع دو۔ شیر نے تو ہمارا خون پیا، ہمارا گوشت کھایا، ہمارے ہڈیاں چبائیں۔ شیر نے سٹیل مل کو کھایا، PIA کو کھایا، PTCL کو کھایا، وابڈا کو کھایا، کارخانوں کو ہضم کیا، اور شیر کا پیٹ نہیں بھرا، اتنا موٹا ہو گیا ہے، اتنا تکڑا ہو گیا ہے،
شیر موٹا ہو گیا اور قوم دبلی اور پتلی ہو گئی. شیر درندہ بن گیا اور میرے قوم کے چہروں کو دیکھے نیلے پیلے بن گئے، بیمار بن گئے. 90 لاکھ نوجوان نشے میں مبتلا ہو گئے. 10 کروڑ پاکستانی غربت کے لکیر سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے. آج پھر کہتے ہیں پاکستان کو نواز دو، پاکستان کو نواز دو. آج میں فیصل آباد والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ لوگوں، پاکستان کو نواز چاہیے یا ہمارے بچوں کو تعلیم کا حق چاہیے؟ پاکستان کے مظلوموں کو انصاف چاہیے، پاکستان کے نوجوانوں کو روزگار چاہیے، پاکستان کی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو تحفظ چاہیے، پاکستان کے بزرگوں کو وقار چاہیے، بے گھر انسانوں کو گھر چاہیے. میں آج اپنے بہنوں سے وعدہ کرتا ہوں، میں آج اپنے بھائیوں سے وعدہ کرتا ہوں، جماعت اسلامی پر اعتماد کرے، جماعت اسلامی کو ووٹ دے، جماعت اسلامی کو سپورٹ دے. ہم آپ کو ایک عظیم تر پاکستان دیں گے، ایک خوشحال پاکستان دیں گے، ایک کلین پاکستان دیں گے، ایک گرین پاکستان دیں گے. لوگوں، آسمان مہربان ہو رہا ہے اور قطر میں دیکھ رہا ہوں آپ کے چہروں پر، لیکن میرے ساتھ جس طرح آسمان مہربان ہے، آپ نے بھی فیصلہ کرنا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ فیصل آباد ترقی کرے، یہاں ٹرینیں چلے، یہاں صفائی ہو، یہاں ہائی کورٹ، چاہتا ہوں کہ یہ فیصل آباد پاکستان نہیں عالمی اسلام کا ایک قائد شہر بن جائے. یہاں کے نوجوان پورے پاکستان کو لیڈ کرے، یہاں کا تاجر خوشحال بن جائے، یہاں کا مزدور خوشحال بن جائے. تو ایک ہی راستہ ہے، لوگوں تپا لگاؤ ترازو پر. میرے ساتھ وعدہ کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ وعدہ ہے. تو میں قومی اسمبلی کے ممبران کو، میں صوبائی اسمبلی کے ممبران کو بلا رہا ہوں، آپ بھی ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرے. یہ سکندر اعظم صاحب ہے. یہ نعرہ لگائیے کہ سراج الحق صاحب نے کہا کہ یہ کہتے ہیں پاکستان کو نواز دو. آپ نے کہنا ہے کہ پاکستان کو اسلام دو. پاکستان کو نواز نہیں، اسلام دو. پاکستان کو نواز نہیں، اسلام دو. پاکستان کو نواز نہیں. اور یہ بھی بتائیں کہ یہ پٹواری نہیں ہے، یہ محمد عربی کے غلام ہیں. یہ بارش کے اندر بھی بیٹھیں گے اور کھڑے رہیں گے. پاکستان، اور یہ نعرہ لگائیں امریکہ کا جو یار ہے، پورے کو بس اعلان کر دیں، امریکہ کا جو یار ہے، پاکستان کو نواز نہیں، اسلام دو. نواز نہیں، نواز نہیں. جناب سراج الحق صاحب اعلان کر رہے. تو میں آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں، 8 فروری کو آپ ترازو پر ٹپا لگاؤ اور 9 فروری کو پاکستان میں جماعت اسلامی کی حکومت بن گئی. پہلا اعلان کیا ہوگا؟ عدالتوں میں قرآن اور سنت کا نفاذ ہوگا. دوسرا اعلان کیا ہوگا؟ پاکستان میں سودی نظام کا خاتمہ ہوگا. تیسرا اعلان کیا ہوگا؟ ڈاکٹر عافیہ کی واپسی. چوتھا اعلان کیا ہوگا؟ فلسطین کے جدوجہد کو سپورٹ کرنا، کشمیر کے آزادی کے لیے جدوجہد کرنا، وی آئی پی کلچر کا خاتمہ، خواتین کے لیے علیحدہ یونیورسٹیاں، علیحدہ ٹرانسپورٹ، علیحدہ مارکیٹ، خواتین کو
خصوصی طور پر مائکرو فائنانسنگ کے تحت بلا سود قرضے دوں گا تاکہ وہ اپنے گھروں میں صنعتی یونٹ لگائے۔ تو طاقتور خاتون سبب ہے طاقتور پاکستان کا، باروزگار نوجوان ذریعہ ہے خوشحال پاکستان کا۔ میں اہل فیصل آباد کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ جو سٹیج پر کھڑے ہیں یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔